ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس سے قبل آپ انگار کی 26 اقساط سن چکے ہیں۔ اب کی 27 ملاحظہ فرمائیں۔ دروازہ بند ہوتے کمرے میں مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں کافی دیر تک ان دونوں کا منتظر رہا، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ مجھے شدید بھوک اور پیاس لگ رہی تھی۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کھانا نہیں تو کم از کم پانی ہی پلا دیں۔ میں نے کافی دیر تک ان دونوں کا انتظار کیا، لیکن انہیں نہ آنا تھا اور نہ وہ آئے۔ میری پیاس میری برداشت کی آخری حدوں کو چھونے لگی۔ کمرے میں پھیلی تاریکی نے مجھے علیحدہ اندھا کر رکھا تھا، اور پھر وقت آن پہنچا جب میری برداشت جواب دینے لگی۔ میرے پیٹ میں بھڑکتی ہوئی آگ میرے رگوں میں دوڑتے خون میں شامل ہونے لگی۔ میرے جسم کے پٹھے اکڑنے لگے۔ میں نے اپنے جسم کی تمام قوت اپنے بازوؤں میں مرکوز کر کے رسیاں توڑنے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ وہ رسیاں بڑی مضبوطی سے میرے ہاتھ جکڑے ہوئے تھیں، لیکن میں کسی بھی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن ان رسیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ مجھ پر مایوسی سی طاری ہونے لگی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کل صبح سے میری جسمانی طاقت گھٹنے لگے گی۔ کل رات تک تو شاید میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگے گا، پھر تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہی رات کرنا ہوگا۔ انسان کی بے شمار کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ اسے ہمیشہ اس وقت خدا یاد آتا ہے جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، ورنہ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ سب کچھ اس کی دست رس میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ البتہ جب اس پر بے بسی طاری ہونے لگتی ہے تو اسے رب ذوالجلال کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت مجھ پر مایوسی کا غلبہ ہوا تو مجھے بھی اپنے پاک پروردگار کی یاد آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اے پروردگار، تو نے مجھے مشکل سے مشکل آزمائش کے ہر مرحلے پر سرخرو کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں، اب بھی میری مدد فرما میرے مالک۔ میری آنکھوں سے جو ہی آنسو ٹپکے، مجھے اپنے دل میں سکون کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب میرا ذہن ہر قسم کی تشویش اور اندیشوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے بندھی رسیوں سے زور آزمائی شروع کر دی۔ مجھے اپنی رگوں میں ایک نئی توانائی گردش کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنا پورا زور لگا دیا۔ اچانک ایک ہلکی سی کھٹاک کی آواز ابھری اور مجھے اپنے سیدھے ہاتھ پر رسیاں ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرے دائیں ہاتھ کی رسی کہیں سے ٹوٹ چکی تھی۔ خداوند کریم نے ایک بار پھر میری حالت پر رحم کر دیا تھا۔ میں نے چند جھٹکے دے کر اپنا دایاں ہاتھ رسیوں سے چھڑا لیا۔ بائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی رسی کی گرہیں اس تاریکی میں کھولنا بہت مشکل کام تھا، لیکن اس وقت میرے حوصلے آسمان کو چھو رہے تھے، چنانچہ مجھے کوئی مشکل نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد میں نے اپنا بایاں ہاتھ بھی آزاد کرا لیا۔ دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں چارپائی پر اٹھ بیٹھا۔ پیروں کی رسیاں کھولنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ پوری طرح آزاد ہونے کے بعد میں نہایت آہستگی سے زمین پر قدم رکھا۔ مجھے چارپائی سے بندھے آج 2 دن ہو چلے تھے، لیکن ان بدبختوں نے میرے خود سے تک اتارنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میرے جسم پر فالج کسی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کر دوران خون کو معمول پر لانا چاہا، لیکن میرے حلق سے ہلکی سی کرا خارج ہو گئی۔ میں اپنے جسم پر لگی چوٹوں کو تو بھول ہی چلا تھا، لیکن وہ چوٹیں اتنی بھی معمولی نہیں تھیں کہ انہیں اتنی آسانی سے فراموش کیا جا سکتا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں اندازے سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کسی چیز کا ہیولا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ میرے اندازے سے قدرے پہلے ہی میرے سامنے آ گیا اور میں اس سے ٹکراتے بچا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر کی سن گل لینے کی کوشش کی۔ باہر مکمل سناٹا تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ سمدو اور جمالو کہیں آس پاس ہی سو رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں انہوں نے کمرے کے دروازے پر صرف کنڈی لگا رکھی تھی یا کوئی قفل بھی لگایا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، وہ باہر سے بند تھا۔ مجھ پر ہلکی سی مایوسی طاری ہوئی، لیکن میں نے سر جھٹک کر تمام مایوس کن خیالات اپنے دماغ سے نکال دیے۔ میں کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس کی مدد سے میں کمرے کا دروازہ کھول سکتا۔ مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ اگر میں شور شرابہ کرتا، اول تو وہ دروازہ نہ کھولتے، اور بالفرض وہ دروازہ کھول بھی دیتے تو کسی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ پوری طرح چوکنا ہوتے۔ مجھے کوئی ایسی ترکیب سوچنا تھی کہ وہ میری طرف سے کسی شبے میں مبتلا ہوئے بغیر دروازہ کھول دیتے۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک مناسب ترکیب سوچ لی۔ اگر اس ترکیب کی کامیابی بھی یقینی نہیں تھی، تاہم میں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔
मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस कोने की तरफ बढ़ा जहां तपाई पर रेडियो पड़ा हुआ था। घुप अंधेरे में वो चंद कदम का फासला अजाब बन गया। मैं रास्ते में छोटी चारपाई से टकरा कर गिरते गिरते बचा। चारपाई के सराहने के करीब ही वो तपाई रखी हुई थी जिस पर रेडियो मौजूद था। मैंने वो रेडियो अपनी बगल में दबा लिया और कदम ब कदम दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। अब मुझे रास्ते की रुकावटों का अंदाजा हो चला था, लिहाजा मैं बगैर ठोकर खाए दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने वो रेडियो दरवाजे के करीब कच्ची जमीन पर रख दिया। वो 3 बैंड का कदीम तर्ज का रेडियो था। मैंने रेडियो को FM बैंड पर लगा दिया और नहायत आहिस्ता आवाज में उसे ऑन कर दिया। रेडियो में से सीटी की सी हल्की हल्की आवाज खारिज होने लगी। मैंने रेडियो की नाब को थोड़ा सा घुमाया। अचानक रेडियो में से ऐसी आवाजें खारिज होने लगी जैसे बहुत सी बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। मैंने एकदम रेडियो की आवाज अच्छी खासी ज्यादा कर दी। कमरे में करीहा आवाजें गूंजने लगीं। चंद लम्हों तक कमरे में बिल्लियों की चीखें गूंजती रहीं। मेरे कान बाहर की जानिब लगे हुए थे। तब मैंने किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी। वो समधू की आवाज थी। वो बुलंद आवाज में न मालूम क्या क्या बक रहा था। वो दरवाजे के करीब आकर चीखा, ये क्या हो रहा है? ये रेडियो किसने खोला है? तू खुद इसे खुला छोड़ गया होगा। मैंने दरवाजे से जरा दूर हट कर कहा, खुदा के लिए इसे जल्दी से बंद कर दो, मेरे कानों में दर्द होने लगा है। तुम खुद बंद कर दो ना इसे, मुझे तो याद नहीं कि मैंने इसे बंद किया था या नहीं। और पागल दे पुत्र, तुझको पता नहीं कि मैं चारपाई से बंधा हुआ हूं? तू जल्दी से अपने मामे को चुप करा। अच्छा, ज्यादा बकवास न कर, अभी बंद करता हूं। समधू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मैं पूरी तरह चौकन्ना था। दरवाजे पर हल्की सी खटपट हुई और फिर किसी ने दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले लालटेन लिए हुए एक हाथ अंदर दाखिल हुआ। मैं दरवाजे के अक्कम में छुपा हुआ था। समधू 2 कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी राइफल कांधे पर लटका रखी थी। तब उसकी नजर अचानक चारपाई पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने लालटेन जमीन पर रखी और अपने कांधे से राइफल उतारने की कोशिश की। मैं भला उसे इतनी मोहलत कहाँ देता। मैं बिजली के कूदे की तरह उस पर टूट पड़ा। मेरे दाएं हाथ का घोंसा उसकी कुत्ती पर पड़ा। जरब खाते ही वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। मैंने उसे संभलने की मोहलत नहीं थी। मेरे लगातार घोंसे उसकी पसलियों, मुंह और कनपट्टियों पर पड़े। उसके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकलीं। उसने अपने दिफा के लिए हाथ पांव चलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मेरा एक जोरदार मुक्का उसकी कनपट्टी पर पड़ा और लहराता हुआ जमीन पर पड़ी लालटेन से जा टकराया। एक शनाके से लालटेन की चिमनी चूर चूर हो गई और लालटेन बुझ गई। उसे निकलने वाला मिट्टी का तेल कच्ची जमीन में जज्ब होने लगा। मैंने फुर्ती से समधू के जिस्म को टटोलना शुरू कर दिया। इसके पास मामूली रकम के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उसे वहीं छोड़ा और कमरे से बाहर निकल आया। कमरे के दरवाजे के कुंडे में एक ताला लटका हुआ था। इसकी चाबी भी इसमें लगी हुई थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी घुमा दी। चाबी को दूर तारीकी में उछालकर मैंने आस पास का जायजा लिया। कमरे के अंदर की निस्बत बाहर तारीकी इतनी गाढ़ी नहीं थी। सामने ही 2 चारपाइयां पड़ी हुई थी। इस वक्त दोनों चारपाइयां खाली थीं। मैंने इन चारपाइयों पर बिछी तरियों पर पड़ी हुई सिलवटों से अंदाजा लगाया कि अभी कुछ देर पहले इन दोनों चारपाइयों पर 2 अफराद महवे ख्वाब थे। जमालू नामी वो तुंदहू शख्स जाने किस तरफ निकल गया था। मैंने एक चारपाई पर सराहने रखे तकिए को उठाया। मेरी नजरों के सामने एक सियार रिवाल्वर पड़ा था। मैंने जल्दी से वो रिवाल्वर अपने कब्जे में कर लिया। सर्द फौलाद का लम्स महसूस करते ही मुझे अपनी तवानाई दुगनी महसूस हुई। पिछले कुछ अरसे से मैं जिस किस्म के हालात से गुजरता रहा था, इसके पेश नजर बगैर हथियार के मैं खुद को अधूरा महसूस करता था। 32 बोर का वो देसी रिवाल्वर और इस वक्त मुझे अपना वो बिछड़ा हुआ महबूब लगा। मकान के दरवाजे में अंदर से कुंडी नजर आई। मैंने एहतियात से कुंडी खोली और बाहर का जायजा लिया। वो मकान आबादी से बिल्कुल अलग थलग बना हुआ था। मैं मकान से निकला और नहायत एहतियात से कदम उठाता आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मैं किस जगह मौजूद हूँ। वो मकान कमालुद्दीन के एक भट्टे के करीब वाक़ था। यह भट्टा गांव से अच्छा खासा दूर था। मैं तेज रफ्तारी से गांव के मुखालिफ सिमत में चलने लगा। फिलहाल गांव की जानिब जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे कोई मुनासिब पनाहगाह मुयस्सर आ जाती तो फिर मैं अपने लिए कोई लाहे अमल तरतीब देता। फिलहाल तो जान बचाना ही मेरी सबसे पहली तरजीह थी। मैंने तेज तेज चलते हुए जल्द ही काफी फासला तय कर लिया। इस वक्त मैं एक छिद्र जंगल से गुजर रहा था। मुझे सिर्फ अंदाजा था कि मैं जनूब की जानिब चला जा रहा हूं। मैं जरा दम लेने के लिए एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मुझे शदीद भूख और प्यास महसूस हो रही थी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब इंसान भूख और प्यास की आखिरी हद तक पहुंच जाए तो उसकी आंखें और कान उसे धोखा देने लगते हैं।
اس کی آنکھیں اسے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ دکھاتی ہیں، اس کے کان اسے جھرنوں کی رل ترل سناتے ہیں، لیکن میری ناک مجھے دھوکہ دینے لگی تھی۔ مجھے جنگل بیاباں میں گوشت بھوننے کی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ میں نے اس وہم کو اپنے دماغ سے چٹکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ میری ناک میں پہنچنے والی بھنے گوشت کی خوشبو کی لپٹیں کچھ اور بھی تیز ہو گئیں۔ پھر میرے کان بھی مجھے فریب دینے لگے۔ میں نے کسی کے کہکے کی آواز سنی۔ مجھے اپنا خیال تبدیل کرنا پڑا، یہ وہم نہیں تھا۔ میں نے دوسری بار بھی کہکے کی آواز سنی۔ میرے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا۔ میں اندازے سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے کہکے کی آواز سنائی دی تھی۔ جوں میں آگے بڑھتا گیا، میرے نتنوں سے ٹکرانے والی گوشت کی مہک بڑھتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں ایک چھوٹے سے مکان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے مکان سے زیادہ ایک حجرہ کہنا مناسب ہوگا۔ یہ حجرہ گھنے درختوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا، لیکن کواڑوں میں موجود طرزوں سے روشنی جھانک رہی تھی۔ حجرے کے قریب پہنچتے ہی میرے کانوں میں باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور اپنے کان کوٹڑی کے دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ یار جیرے، اب ذرا بوتل کا بھی نظارہ کرا دے، اور تیری قسم بڑی طلب ہو رہی ہے۔ ابے چھوڑنا، تیرا کیا ہے، 2-4 چسکی لگاتے ہی تجھے چھوکری یاد آئے گی۔ اس جنگل میں بھلا کہاں سے چھوکری لا کر دوں گا؟ جو اس شخص نے بات کی تھی، کمرے میں ایک زوردار کہکا بلند ہوا۔ وہ کئی آدمی تھے جنہوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا تھا۔ ایک بار پھر وہ پہلے والا شخص بولا، نہ تڑپا میرے یار جیرے، اب نکال بھی لے اس لال پری کو۔ میری بات غور سے سن لو تم تینوں۔ ایک اور آواز بلند ہوئی، تم لوگ پیو ضرور، لیکن اتنی نہ پی جانا کہ مست ہو جاؤ۔ تمہیں بے حد اہم کام کرنا ہے۔ جو سمجھو کہ ہم چاروں کی قسمت کا دار و مدار اس کام پر ہے۔ مجھے وہ آواز مانوس سی محسوس ہوئی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے جیرے کی آواز سنی، تم فکر نہ کرو منشی جی، تھوڑا بہت پینے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ ہم اس خان کی حویلی کی ایسی صفائی کریں گے کہ تمہارا جی خوش ہو جائے گا۔ جیرے نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں نے اس مانوس آواز کو پہچان لیا۔ کمال الدین خان کا منشی۔ لیکن وہ لوگ کون سے خان صاحب کی بات کر رہے تھے؟ کیا کمال الدین خان؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچتا رہا کہ میں نے ایک بار پھر منشی الفت علی کی آواز سنی، اب تم لوگ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، میں نے حویلی کا انتظام پکا کر رکھا ہے۔ اس حویلی میں روشن اور نوازش کے علاوہ کوئی کارندہ نہیں ہے۔ ان دونوں کو اللہ ڈیوائی نے بے ہوشی ملا کر کھانا کھلا دیا ہے، تو میں صرف کمال الدین خان سے نمٹنا پڑے گا۔ وہ شام ہی سے ڈیوائی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ ڈیوائی اسے کمرے سے نکلنے نہیں دے گی۔ میں تم سے پہلے ہی حویلی میں پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں حویلی کا گیٹ صرف بھیڑا ہوا ملے گا۔ حویلی کا اندرونی بڑا دروازہ بھی کھلا ہوگا۔ میں یہ سب باتیں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تم انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ کمال الدین بڑا کایا شخص ہے، تم سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو وہ فوراً بھانپ جائے گا کہ یہ ہماری ملی بھگت ہے۔ جو منشی الفت کی تقریر آگے بڑھ رہی تھی، میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمال الدین کا معتمد ترین دستراز آستین کا سانپ بن کر اسے ڈسنے والا تھا۔ تمہیں میرے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ملے گا، تو مجھے اپنی رائفلوں کی زد میں لے لینا۔ حویلی میں کمال الدین کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا کہیں سے کسی قسم کی مداخلت کا خطرہ نہیں ہے۔ میں کمال الدین سے کمرے کا دروازہ کھلواؤں گا۔ جو ہی وہ دروازہ کھولے تم اسے بھی گھیر لینا۔ پھر تم کمال الدین کے سامنے ہی سر پر رائفل کا بٹ مارنا، لیکن خدا کے لیے ہاتھ ہلکا ہی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میری کھوپڑی کے ٹوٹے ہو جائیں۔ ذرا لگتے ہی میں ڈھیر ہو جاؤں گا اور جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تم کمال الدین کو بھی بٹ مار کر بے ہوش کر دینا۔ مجھے تجوری کے نمبر معلوم ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ تجوری میں کم از کم 8-10 لاکھ کی رقم ہوگی۔ تم وہ رقم لے کر اس کوٹڑی میں آ جانا۔ کوٹڑی کے دروازے میں تالا لگا ہوگا۔ تم تینوں پچھلی کھڑکی سے اندر آنا، کھڑکی کھلی ہوگی۔ تم آج رات اور کل سارا دن یہاں چھپے رہنا۔ کل رات میں کسی وقت یہاں آؤں گا، پھر ہم اسی دولت کے حصے بکھرے کر لیں گے۔ ہر ایک کا وہی حصہ ہوگا جو پہلے طے ہو چکا ہے، یعنی نصف حصہ میرا اور نصف تم دونوں کا۔ ڈیوائی کو میں اپنے پاس سے 50,000 دے دوں گا۔ 50,000 خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے منشی جی؟ ایک گولی اس کی گردن سے گزار دیں گے، قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ نہیں جانو، لالے سے کام بگڑ جائے گا۔ ڈیوائی ہمارے بہت کام آئے گی، منشی الفت نے اسے سمجھایا۔ حویلی سے نکلنے سے پہلے تم اسے رسیوں سے باندھ دینا۔ اس کی چشمدید گواہی اس واردات کو 100% حقیقی واردات کا رنگ دے دے گی۔ جیسے تمہاری مرضی منشی جی۔ ایسے اگر ہمیں گھوڑے مل جاتے تو ذرا آسانی رہتی۔ یہ جیرے کی آواز تھی۔ نہیں جیرے، گھوڑوں کی وجہ سے تم لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہو۔ تم اندھیرے کا سہارا لے کر پیدل وہاں پہنچو گے
اور پیدل ہی واپس آؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی کہ حویلی میں کیا واردات ہو چکی ہے۔ میں اس وقت آنکھ کھولوں گا جب کمال الدین خود ہوش میں آ کر مجھے ہوش میں لائے گا۔ تمہارا بھی جواب نہیں منشی جی، کیا لاجواب منصوبہ بنایا ہے؟ خان صاحب، آج تک ہم کمال الدین کے لیے محنت کرتے رہے ہیں، لیکن اس نے ہمیں چند ہزار سے زیادہ کچھ نہیں دیا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اسے اپنا حق چھین لیں۔ اچھا، میں چلتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد تم لوگ بھی پچھلی کھڑکی سے نکل آنا۔ میں حجرے کے دروازے سے ہٹا اور دبے پاؤں چلتا ہوا ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے منشی الفت علی کو حجرے سے نکلتے دیکھا۔ اس نے حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں بغور اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ایک طرف بڑھا۔ میں بڑی احتیاط سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک جگہ رک گیا۔ وہاں ایک درخت کی شاخ سے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ منشی الفت نے گھوڑے کی باگ کھولی اور اسے لے کر ایک طرف چل پڑا۔ میں بدسور اس کے پیچھے تھا۔ وہ کچھ دیر تک گھوڑے کو لیے ساتھ چلتا رہا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک بار پھر ایک جگہ رک گیا۔ اس جگہ درختوں کا ایک جھنڈ موجود تھا۔ میں اس کی حرکت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ یکدم پلٹ پڑا۔ میں اس کے نظروں میں آتے آتے بچا۔ وہ ایک بار پھر حجرے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک بار پھر حجرے کے قریب پہنچ گئے۔ اس بار وہ حجرے کے قریب نہیں گیا بلکہ ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ کر حجرے کی نگرانی کرنے لگا۔ منشی الفت کی یہ حرکت مجھے بے حد پر اسرار لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص کسی سانپ کے مانند زہریلا اور لومڑی کی طرح مکار ہے۔ اس نے کمال الدین خان جیسے گھاگ شخص کو الو بنا رکھا تھا۔ اس نے جو منصوبہ بندی کی تھی اس میں کوئی چھول نہیں تھا۔ جانے وہ کس ارادے سے اس حجرے کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں بے حد محتاط تھا، اگر وہ اچانک بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اسے میں نظر نہیں آتا۔ ہمارے سامنے حجرے کا عقبی حصہ تھا۔ نیم تاریکی میں وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑکی کھلی اور اس میں سے 3 ہیولے باہر نکلے۔ ان تینوں نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ سر پر بھی انہوں نے سیاہ چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ انہوں نے کھڑکی کے پٹ بھیڑے اور گاؤں کی جانب چل پڑے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی چال سے جلد بازی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ان تینوں کے چلے جانے کے کچھ دیر بعد منشی الفت درخت کے پیچھے سے نکلا اور حجرے کی جانب پڑا۔ وہ حجرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے۔ میں درخت کے پیچھے سے نکلا اور تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھا۔ میرا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کھڑکی کے پٹوں کے درمیان درج سے حجرے کے اندر جھانکا۔ منشی الفت نے حجرے میں داخل ہو کر ایک لالٹین روشن کر لی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے کھڑکی کے پٹوں کے درمیان درج کو تھوڑا اور چوڑا کر دیا۔ اب حجرے کے اندر کا تقریباً پورا منظر میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ منشی الفت علی کے سامنے اس وقت شراب کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکالی۔ وہ کسی دوا کی چھوٹی سی شیشی تھی۔ اس نے اپنی واسکٹ کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پلاسٹک کی سرنج تھی۔ اس نے سرنج میں سوئی لگائی اور دوا کی شیشی میں سے سرنج بھر لی۔ سرنج کی سوئی شراب کی ایک بوتل کے ڈھکن میں گھونپ کر اس نے پوری سرنج شراب میں خالی کر دی۔ دوسری سرنج کی دوا دوسری بوتل میں منتقل کر دی۔ سرنج اور دوا کی شیشی ایک بار پھر اس کی واسکٹ کی جیبوں میں پہنچ گئیں۔